وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ ترجمہ: جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت پائی، اور جو گمراہ ہوا تو اپنے نقصان کو ہی گمراہ ہوا، اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائی، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں جب تک کوئی رسول ان میں نہ بھیج دے۔ عزیزان گرامی، اس آیت میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے ہدایت پائی تو اپنے فائدے اور اپنے نفع ہی کے لیے پائی، ایمان کی دولت پائی اپنے فائدے کے لیے پائی، اسلام کی دولت پائی اپنے فائدے کے لیے پائی، کتاب پر ایمان لایا اپنے فائدے کے لیے لایا، ہمارے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لایا اپنے فائدے کے لیے۔ تو جو ہدایت یافتہ ہیں وہ اپنے ہی فائدے کے لیے، اپنے ہی نفع کے لیے۔ اور اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ساری کائنات کی دولتوں میں سب سے عظیم دولت جو ہے یہ ایمان کی دولت۔ ایمان کی دولت کے آگے کوئی دولت، کوئی پیسہ، کوئی مال، کوئی متاع، کوئی دنیا، کوئی متاع دنیا، کوئی ہیرے جواہرات، بڑے بڑے جو ہے وہ خزانے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اگر کوئی سب سے بڑھ کر دولت ہے تو وہ صرف ایمان کی دولت ہے۔ اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہو سکے تو جس قدر آپ کو یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں کہ مولا یہ تیرا احسان ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے اربوں لوگ کافر اور بے ایمان ہیں، یہ مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے ایمان کی دولت عطا کی۔ کیونکہ جب رب کریم دین لیتا ہے تو عقلیں بھی چھین لیتا، یعنی ان کی عقل میں ہی نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے۔ وہ یہ کہتے جو چیز نظر نہیں آتی ہم اسے نہیں مانتے، تو بھائی نظر تو ہوا بھی نہیں آتی، انکار کر دو کہ ہوا کوئی چیز نہیں، محسوس کرتے ہو۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی تو ان کا انکار آدمی نہیں کرتا۔ تو میں صرف یہی بات آپ سے عرض کروں کہ جس نے عقل سے یہ سوچا کہ اللہ کی ذات کیا ہے وہ گمراہ ہو گئے، اور جنہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مبارک ارشاد پر عمل کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی دولت عطا فرمائی۔ دنیا نے عقل سے اپنے جھوٹے خداؤں کی طرف وہ گئے، اور ہم الحمدللہ خدا کی معرفت کے لیے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے پہنچے۔ اور یہاں پر جو میں نے عرض کیا کہ سجدہ شکر، اور دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ 6 سے 7 ارب کی آبادی، اور کم و بیش 1 ارب 10 کروڑ صرف مسلمان، اور نہ جانے اس میں بھی کتنے گمراہ اور بے دین۔ تو بتائیے کہ دنیا کے 5 ارب سے زیادہ لوگ جو ہے یہ کفر میں مبتلا ہیں، اور یہ رب کریم کا ہم پر فضل عظیم ہے کہ رب کریم نے ہمیں ایمان کی دولت دی۔ اور ایک روایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی کبھی بیان کرتا ہوں کہ ہم بھی جو ہے اس سے نفع حاصل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے تو جنگل کی طرف آپ کا گزر ہوا، ایک عبادت گزار آپ کی قوم کا، وہ اللہ کے حضور سجدے میں، اور حالت کیا ہے کہ ہاتھ اس کے کٹے ہوئے، پاؤں اس کے کٹے ہوئے، آنکھوں سے نابینا، اس کے علاوہ بدن پر کئی بیماریاں اس کے موجود ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ حیران ہوئے کہ زبان پر اس کے یہی تھا، مولا میں تیرا شکر ادا کرتا ہے، مولا میں تیرا شکر ادا کرتا، مولا تیرا شکر ہے، تیرا شکر، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جب وہ کھڑا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے بندہ خدا، تیرے پاس نہ ہاتھ ہیں، نہ تیرے پاس پاؤں ہیں، نہ تیرے پاس آنکھیں، نہ تیرے پاس صحت کی دولت، بیماریاں ساری تجھ میں، سارے معذوریت یہ سب تجھ میں، پھر اللہ کا شکر
کس چیز پر ادا کرتا؟ تو حضرت موسیٰ سے عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، اس وقت جو ہے ایک بڑی تعداد جو ہے ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس میں اللہ نے مجھے مبتلا نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ارے ہاتھ ہے نہیں، پاؤں ہے نہیں، آنکھیں ہیں نہیں، بدن بیماریوں سے بھرا ہوا ہے سر سے لے کر پاؤں تک، اور تو کہتا ہے کہ ایک بیماری نہیں، وہ کون سی؟ کہا وہ بیماری ہے بھی سب سے بڑی بیماری۔ بڑی بیماری وہ بھی تجھ میں نہیں؟ کہا ہاں وہ ہے کفر کی بیماری۔ اے حضرت موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اگرچہ ظاہری طور پر یہ بیماریاں دی ہیں، ساری بیماریوں میں مبتلا فرمایا، وہ مجھ سے راضی ہے، لیکن الحمدللہ سب سے بڑی بیماری کفر سے اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا ہے، اسی لیے اس کے حضور سجدہ شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے ایمان کتنی بڑی دولت، اور پھر یہ جسے ملے تو اسی کے فائدے کے لیے۔ آپ بتائیے رحمان کی ذات تو اتنی عظیم ذات ہے کہ ساری دنیا باغی ہو جائے، کہ کوئی سجدہ نہیں کرے گا، نہ اللہ پر ایمان لائے گا، ساری دنیا باغی ہو جائے تو بھی ذرہ برابر اس کی شان میں کمی نہیں آ سکتی، اتنی عظیم ذات۔ تو ساری دنیا سجدہ ریز ہو جائے اور اللہ کے حضور جھک جائے، کائنات کا ذرہ ذرہ ہر انسان اس کی عبادت کرتا رہے، پھر بھی میرے مولا کی شان کو کوئی بڑھا نہیں سکتا، وہ تو ویسے ہی عظیم ہے، اس کی ذات بہت اعلیٰ ہے۔ تو عزیزان گرامی وہ خود فرماتا ہے کہ دیکھو جو تمہیں ایمان کی دولت ملی تو یہ تمہارے ہی نفع کے لیے، تم ہی قیامت کے دن اس کے مزے لوٹو گے، تم ہی قبر کے اندر جنت کے باغات کو پاؤ گے، تم ہی ایمان کی دولت کے ذریعے تمہاری دنیا جو ہے اس کے اندر سکون اور طمانینت کی عظیم دولت تمہیں نصیب ہوگی۔ اور آپ دیکھیے جو ایمان والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کے حبیب پر ایمان لاتے ہیں، الحمدللہ آپ دیکھیے کہ ان کی روحانی طاقت مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور جو سچا اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، آپ دیکھیے وہ کسی لمحے بھی ڈگمگاتے نہیں ہیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہتے، ان کا دل مطمئن ہوتا کہ مولا جو میرے مقدر میں تھا تو نے دیا، میں راضی ہوں۔ تو عزیزان گرامی یہ ایمان کی دولت سے اس قدر فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی کی روحانی طاقت مضبوط ہوتی ہے۔ اور میں کبھی کبھی عرض کرتا ہوں کہ ایک ہے جسم اور ایک ہے روح، یہ دونوں انسان کے پاس، یہ جسم ہمارا ظاہری طور، یہ روح اندر، لیکن خدا کی قسم جسم سے بڑھ کر روح کی طاقت۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب بدن سے روح نکل جائے تو انسان بے جان ہو جاتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ ایک لاش کی طرح پڑا ہوتا ہے، کیونکہ جو روح ہے جو اس کے بدن کو چلاتی تھی وہ اس کے بدن سے نکل گئی۔ لیکن آج آپ دیکھیے روح یہ زیادہ جو ہے وہ مستحق ہے کہ اسے ہم طاقت فراہم کریں، لیکن آپ اتنے بیٹھے ہیں، میں بھی اس میں شامل، ہم اپنے بدن کو جتنی طاقت فراہم کرتے ہیں اتنی روح کو فراہم نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے جسم کہتا ہے فلاں جگہ پر اچھی چیز پکی ہے، وہ بہت بہترین بناتا ہے، وہاں سفر کر کے جاتے ہیں اور بہترین قسم کا کھانا کھاتے ہیں، جسم کو طاقت پیش۔ کوئی بھی چیز جسم مانگتا ہے ہم اسے وہ چیز فراہم کرتے ہیں، لیکن دیکھیے کیا کبھی ہم نے روح کو بھی یہ چیزیں فراہم کی؟ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب کیا روح بریانی کھاتی ہے، روح قورمہ کھاتی ہے؟ آپ کہتے ہیں جسم کو کھلاتے ہو روح کو نہیں، یاد رکھیے گا یہ روح کی طاقت کیا ہے، روح کو کون سی چیز یہ طاقت فراہم کرتی ہے؟ تو روح کو اگر کوئی چیز طاقت دیتی ہے تو پنجگانہ نماز با جماعت، روح کو اگر کوئی چیز طاقت دیتی ہے تو وہ ماہ رمضان کے روزے، روح کو کوئی چیز طاقت دیتی ہے تو اللہ کے حضور سجدہ کرنا، روح کو اگر کوئی چیز طاقت دیتی ہے تو وہ درس قرآن اور قرآن کے نور سے اپنے سینوں کو منور کرنا۔ جب یہ چیزیں ہم روح کو دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری روح جو ہے یہ ہمیشہ مضبوط اور توانا۔ لیکن آج آپ دیکھیے مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ
یہ روح کو طاقت دینے سے بالکل پیچھے ہو گیا، تو وہ لوگ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور یہ جتنے گمراہ ہوئے یہ سب جو ہے یہ عزیزان گرامی اپنے ہی نقصان کے لیے وہ گمراہی میں چلے گئے۔ قیامت سے پہلے بھی قبر میں انہیں عذاب دیا جائے گا اور آخرت کے اندر ان کو سخت قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ اور رب کریم فرماتا ہے سنو، کسی دوسری جان کا بوجھ کوئی دوسری جان نہیں اٹھائے گی۔ قیامت کے دن تم یہ سمجھو کہ تمہارے برے نامہ اعمال اس کا جو بوجھ ہے یہ کوئی اور اٹھائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ کہ آپ جب رات کو جو ہے وہ مدینے کی گلیوں میں گھومتے کہ کوئی مسافر، کوئی بے سہارا، کوئی بھوکا، کوئی مل جائے تو میں اس کی مدد کروں، اس کے کام آ جاؤں۔ ایک مرتبہ آپ مدینے کی گلیوں میں گھومتے، بالکل اندھیرا گپ رات کا وقت، کیا دیکھا کہ ایک شخص جو ہے مسافر بڑا پریشان حال بیٹھا ہوا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی بیوی بھی موجود ہے، بہت زیادہ وہ دونوں پریشان۔ فاروق اعظم اس کے پاس گئے، کہنے لگے پریشان نظر آتا، کہتا ہے میں مسافر ہوں، بھوکا ہوں، کھانا بھی نہیں کھایا، اور یہ میری بیوی یہ حمل سے وقت پورا ہو چکا ہے، کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے ہمیں نوازے گا، میرے پاس تو کوئی دوسری عورت بھی نہیں ہے کہ جو میری بیوی کے ساتھ مل کر اس کی مدد کرے۔ فاروق اعظم فرماتے ٹھہر جا، میں ابھی آتا ہوں۔ رات کا وقت ہے، فاروق اعظم گئے بیت المال کے اندر، سارا راشن جو ہے وہ بورے کے اندر بھرا، اور بھرنے کے بعد ایسے کاندھے پر اٹھانے کے لیے جب رکھا، غلام کی آنکھ کھل گئی۔ غلام کی جب آنکھ کھلی، غلام نے دیکھا امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں، یہ راشن کا بورا آپ کاندھے پہ لے کر مجھے دیجئے، میں اسے اٹھاتا ہوں۔ اب دیکھیے جو رب نے فرمایا کہ کوئی جان کسی کا بوجھ اس دن نہ اٹھائے گی۔ فاروق اعظم نے کہا کہ اگر تو مجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ آج جس طرح میرا بوجھ اٹھائے گا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا۔ اب وہ غلام ٹھنڈا پڑ گئے، حضور قیامت کے دن کیسے بوجھ اٹھا سکتا ہوں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ جب قیامت کے دن میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو آج مجھے نیکی کرنے دے، آج مجھے بھلائی کرنے دے۔ اور فاروق اعظم وہاں سے بورا اٹھا کر اپنے گھر کی طرف آتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے، اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے میری زوجہ آج ثواب کمانے کا وقت ہے، ذرا باہر آ جا۔ آپ کی زوجہ باہر آتی ہے اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ آج ثواب کو کمانے کا وقت ہے، چل میرے ساتھ چل۔ اب دونوں میاں بیوی، اللہ اکبر، خدا کی قسم نائب رسول ہے۔ حضور فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، اور اس طرح اپنی زوجہ کو لے کر وہاں گئے اور اپنے ہاتھوں سے فاروق اعظم نے کھانا بنا کر ان مسافر کو کھلایا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تو اس عورت کے ساتھ ہو جا اور اس کی مدد کر، اس کے یہاں بچہ آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، فاروق اعظم کی زوجہ آواز لگاتی ہے یا امیر المومنین مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے انہیں چاند سا بیٹا عطا فرمایا۔ اور اس مسافر کو فاروق اعظم نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، وہ اتنا خوش ہوا ساری دور ہو گئی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرانے لگے۔ عزیزان گرامی یہ وہ چیز ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ آج آپ دیکھیے ماں باپ کتنی جان جو ہے وہ چھڑکتے ہیں اولاد کے اوپر، کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، یہاں تک میں نے دیکھا کہ کوئی اولاد اگر ڈیفالٹر ہو جائے، لاکھوں روپیہ کھا جائے یا نقصان کر دے، اور جس کے پیسے ہیں وہ اگر ماں باپ کے پاس آ جائیں کہ تیرے بیٹے نے ہمارے اتنے پیسے کھا لیے، بیچارے ماں باپ اپنے پلے سے جو ہے اس کا قرض ادا کرتے، ماں باپ اپنی جمع پونجی سے اپنے بچے کو اس مصیبت سے نکالتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب فرماتے قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن ہر کسی کو نیکی کی ضرورت ہوگی۔ بیٹا اپنے باپ کے پاس جائے گا، اے میرے ابا تو نے ساری زندگی
میری پرورش کی، مجھے پال پوس کر بڑا کیا، ہر چیز دلائی، ہر چیز کھلائی پلائی، اے میرے ابا آج ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی دے دے۔ محشر کے میدان میں وہ کہے گا ایک نیکی دے دے، باپ کہے گا بیٹا ہر چیز دے سکتا ہوں پر نیکی نہیں دے سکتا، آج خود مجھے نیکی کی ضرورت۔ بیٹی ماں کے پاس جائے گی، ماں تو نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا، جب میں پیدا ہوئی تو خوش ہوئی، آج ایک نیکی دے دے۔ ماں کہے گی نہیں آج ایک نیکی نہیں دے سکتی، اس دن ایک نیکی۔ اسی لیے میں کئی مرتبہ کہتا ہوں مسلمانوں، آج جب ہماری سانس چل رہی ہے اور یہ گھڑی کو دیکھیں تو گھڑی کا جو کانٹا ہے یہ ہماری موت کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ ہماری موت کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی کتنی، ہمارا وقت کتنا رہ گیا، کتنے دن رہ گئے۔ ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ کل ہی ملے تھے، آج صبح فون آتا ہے کہ فلاں کا انتقال، کوئی بھروسہ نہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب محشر کے میدان میں کوئی کسی کو ایک نیکی نہ دے گا تو میرے مسلمانوں آج اللہ نے وقت دیا ہے جتنی چاہے نیکیاں کر، لیکن آج ہم افسوس کی بات ہے اپنے وقت کو موبائل پر ضائع کرتے ہیں۔ اتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں، اتنی مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے پیچھے ہم لگے رہتے، گھنٹوں لوگ لگے ہوتے ہیں، آج ہم اس وقت کو ضائع کرتے۔ خدا کی قسم قیامت کے دن پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا، قیامت کے دن شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے کہ قیامت کے دن نیکی کرنے والے کو بھی حسرت ہوگی۔ یا رسول اللہ نیکیاں کرتا تھا دنیا میں، اسے کیوں حسرت؟ آپ علیہ السلام فرماتے اس لیے کہ وہ جو نیکی کرنے والا ہے اس کا وہ وقت جو بغیر نیکی کے گزر گیا، اس گزرے ہوئے وقت پر اسے افسوس ہوگا کہ وہ جو وقت گزر گیا اے کاش کہ وہ نیکیوں میں گزرتا۔ پھر رب کریم آگے فرماتا ہے جب تک کوئی ہم رسول نہ بھیج دے کسی قوم پر ہم عذاب نہیں بھیجتے۔ اور یہ آپ دیکھیے قانون قدرت ہے، رب کریم ہر قوم کی طرف ایک نبی یا رسول کو بھیجتا ان کی ہدایت کے لیے کہ دیکھو سدھر جاؤ، بتوں کی پوجا مت کرو، شراب نوشی، ناب تول میں کمی، زنا اور یہ سارے نافرمانی والے کام چھوڑ دو۔ وہ رسول آتا ہے برداشت کر، تکلیفیں دیتے، وہ دعوت دین میں لگا ہوتا، اللہ کا نبی آتا ہدایت کے لیے کہ دیکھو سدھر جاؤ، رب ناراض ہو گیا تو دونوں جہاں میں تمہارا جو ہے وہ بیڑا غرق ہو جائے گا، توبہ کرو، اللہ کے حضور جھک جاؤ۔ جب وہ نہیں مانتے تو پھر رب کریم سب سے پہلے جو ہے چھوٹے چھوٹے عذاب کی جھلکیں دکھاتا، چھوٹے چھوٹے مصیبتوں کو بھیج کر۔ اور آپ نے اسی سورہ بنی اسرائیل سے پہلے بنی اسرائیل پر آپ نے دیکھا کہ کئی ایسے چھوٹے چھوٹے وارننگ کے لیے عذاب دیے گئے۔ فرعونیوں کو رب کریم نے جب یہ وارننگ دی کہ دیکھو سدھر جاؤ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھا کہ وہ جس برتن کو پکڑتے اس برتن میں کیڑے آ جاتے، وہ کھانا کھاتے اس کھانے کے اندر کیڑے موجود ہوتے، کوئی وہ پانی بھرتے تو پانی خون بن جاتا۔ یہ سب وارننگ، دیکھو اب بھی سدھر جاؤ، ہم جب تمہارے کھانے میں کیڑوں کو ڈال سکتے، تمہارے پانی کو خون بنا سکتے ہیں تو تمہیں بھی تباہ کر سکتے۔ لیکن جب وہ نہ سدھرے تو رب کریم نے اپنا عذاب بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کتنی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، لیکن جب وہ نہ مانے، سرکشی پر اڑے رہے، اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا۔ کیسا خطرناک طوفان! اور کبھی آپ غور کریں کہ پوری دنیا تہس نہس ہو گئی، صرف 68 یا 69 انسان حضرت نوح علیہ السلام کو ملا کر 68 69 بعض نے 70 لکھا، پوری دنیا کے اندر 70 انسانوں کے سوا کوئی باقی نہ رہا، سب تہس نہس اور سب جو ہے وہ ہلاک و برباد۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے کوئی نہیں بچ پاتا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم آسمان سے ایسے پتھر برسائے، کوئی جو ہے
کافر، کوئی نافرمان اس سے بچ نہ پایا۔ وہ کہتے تھے قوم عاد کہ ہم پہاڑوں کے اندر چلے جائیں گے، اللہ کے نبی یہ عذاب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور کتنے لمبے لمبے 2 3 منزلہ وہ لوگ تھے، اتنے نئی شین جو ہے وہ لمبے چوڑے، ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ میرے رب نے صرف ہوا کو حکم دیا، جا ہوا جا، اور یہ ہوا جو چلی ہے، اللہ اکبر، حیران رہ گئے کہ ہوا ایسی خطرناک کہ ایسے 2 3 منزلہ انسانوں کو ہوا نے ایسے اٹھا کر پہاڑ پر پٹک کر ان کو چکنا چور کر دیا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تمہیں وارننگ دی جاتی ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی چھوڑو، اور ہم ایسے کسی پر عذاب نہیں بھیجتے، نا انصافی نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، پہلے اپنا رسول بھیجتے، وہ تمہیں سمجھاتا، وہ وارننگ دیتا ہے، دیکھو سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، اللہ کے حضور آ جاؤ، اس کے حضور سربسجود ہو جاؤ، نافرمانی چھوڑ دو، توبہ چھوڑ دو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس امت پر کوئی عذاب، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑی وارننگیں دی ہیں، بڑی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارننگیں دی کہ یہ امت سدھر جائے، ورنہ اس سے بڑھ کر جو ہے تم پر تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں آئیں گی۔ عزیزان گرامی، یہ ہم سب کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے کہ نافرمانی سے جو ہے وہ جس قدر ہو سکے بچنا چاہیے، اور اپنے نیکیوں کے نامہ اعمال کو جو ہے وہ عزیزان گرامی مضبوط اور قوی رکھنا چاہیے، تاکہ جب قیامت کے دن ہم پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یہی قرآن مجید ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں انہوں نے اپنا ہی نفع پایا، جو گمراہ ہوئے انہوں نے رب کا تو کچھ نہیں بگاڑا، وہ خود جو ہے نقصان میں پہنچ گئے۔ اور فرمایا کوئی جان اس دن کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، سب اپنے رب کے حضور جو ہے اپنے حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، قطاریں لگی ہوں گی، جس نے جو کیا وہ اللہ کے حضور جواب دے گا، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور رب کریم کبھی بھی کسی پر عذاب نہیں بھیجتا جب تک ان کو ایک رسول کے ذریعے جو ہے وہ وارننگ نہ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو نافرمانی والے کام سے محفوظ فرمائے، ہدایت کی دولت نصیب کرے، اور رب کریم ہم سب کو ایمان پر خاتمہ عطا۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، زکاتیں دیتے رہے، نیکیاں کرتے رہے، اگر موت کے وقت اگر ایمان سلب ہو گیا، شیطان نے چھین لیا، تو پھر ہماری ساری نیکیاں جو ہے یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ تو میرے مسلمانوں اللہ سے دعا کیا کرو، مولا ایمان پر موت عطا فرما، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، کہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان پر خاتمہ ہے تو دنیا کی ہر چیز، ہر دولت جو ہے یہ ہمارے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہر قسم کے کلمہ کفر اور بے ادبی اور گمراہیت والے کلمات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو اعلان سماعت فرمائے انشاءاللہ آج رات بعد نماز مغرب اسلام پورہ مسجد میں ماہانہ درس قرآن، مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے فوراً بعد 25 منٹ کا اسلام پورہ مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے، اس میں شرکت فرما۔ آج رات عشاء کی نماز کے بعد بزرگان دین کے عرس کے سلسلے میں مجاہد مسجد SIUT کے قریب ایک عظیم الشان جلسہ جسے حضرت علامہ سید شاہ عبدالحق صاحب خطاب فرمائیں گے، اس میں بھی ضرور شرکت فرمائے۔ رب کریم ہم سب کو نیک محافل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ